السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہماری نیو ویڈیو میں۔ دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک وقت تک آدم علیہ السلام کی نسلیں کافی نیک اور پرہیزگار رہی، اور ان میں اس وقت کی طرح کافی نیک بزرگ گزرے، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور آپ نے 950 سال اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ طوفان نوح کے بعد آپ علیہ السلام 250 سال زندہ رہے۔ اس طرح آپ کی کل عمر 1240 سال بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا، اس وقت قوم نوح بت پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی، اور اللہ عز و جل کے متعلق عجیب و غریب نظریات پائے جاتے تھے۔ ان کی بت پرستی کا سبب علماء کرام کی تفسیر میں مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وسوا، یاؤس، یاؤق اور نصر نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ گزر گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کیا کہ ان کی مجالس اور بیٹھکوں کی جگہ پر پتھر کھڑے کر دیں، اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کر لیں۔ تو ان لوگوں نے شروع میں ایسا ہی کیا، لیکن جب یہ لوگ بھی فوت ہو گئے تو پتھروں کے متعلق معلومات کم رہ گئی اور عقیدہ بدل گیا، اور انہی پتھروں کی عبادت شروع ہو گئی۔ قوم نوح کے بعد یہی بدھ عرب لوگوں کے معبود قرار پائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو دور دور تک کفر کا دور تھا، بت پرستی عام تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ بت پرستی سے لوگوں کو روکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کریں، گناہوں سے باز رہنے کی ترغیب دیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈراتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی تبلیغ کے بارے میں قرآن کریم میں پارہ نمبر 12 میں 2 جگہ اور پارہ 29 میں 3 جگہ پر ذکر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان کی طرف لوٹنے کی ہر ممکن کوشش کی، انہیں دنیاوی اور آخری عذاب سے ڈرایا، اور انہیں بتایا کہ اگر تم نے عبادت نہ کی اور اسے ایک معبود نہ مانا تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، اور عنقریب تمہیں اللہ کا عذاب جکڑ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی تبلیغ کے باوجود آپ علیہ السلام کی قوم پر ذرہ اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کے سامنے انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تاکہ آپ علیہ السلام کے ذکر کا کوئی لفظ ان کے کانوں میں نہ پڑ سکے، اور آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نفرت سے اپنا منہ پر کپڑا ڈال لیتے۔ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھتے اور کہتے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کہ ہمارے غریب، حقیر اور گھٹیا لوگ ہی تم پر بنا سوچے سمجھے ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں سوچنے کی صلاحیت نہیں کہ ہم بھی تم پر ایمان لا کر ان گھٹیا لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ غرض یہ کہ قوم نوح غرور اور تکبر کا شکار تھی، اور اس بارے میں دیگر مقامات میں قرآن میں ذکر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ بت پرستی اور کفر و شرک پر قائم تھے، اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کی شان میں ہر ممکن گستاخیاں کرتے اور انہیں تکلیف پہنچاتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا، اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ لیکن آپ علیہ السلام اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ غرض یہ کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے اتنی نفرت کرنے لگی اور اس قدر دشمنی پر اتر آئی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب ان کی ایک نسل گزر جاتی تو وہ جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتے کہ تم پر اللہ کے اس نبی کی مخالفت لازم ہے، کچھ بھی ہو تم ایمان نہیں لاؤ گے اور ہر صورت میں اس دین کو جھٹلاؤ گے۔
جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے رویے اور ان کے کفر و شرک سے نا امید ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، تو اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کو وحی فرما کر تسلی دی کہ آپ ان کے رویے اور کفر و شرک سے نہ گھبرائیں اور نہ غمگین ہوں، کہ جن کے شرشت میں نیکی تھی وہ ایمان لا چکے، اور عنقریب آپ کو فتح ہوگی اور قوم اس عذاب کا مزہ چکھ لے گی جس سے آپ نے انہیں متنبہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عذاب کا ذکر کیا گیا، جن آیات سے یہ واضح ہوا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کے لیے ہر طریقہ آزمایا، مگر ان پر مطلقاً کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی سرکشی، ہٹ دھرمی اور کفر و شرک پر اڑے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے غمگین اور پریشان ہو کر ان کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس راست باز نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی قوم پر طوفان کی شکل میں خوفناک عذاب نازل فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق ایک کشتی تیار کی، جس میں آپ اہل ایمان کے ساتھ سوار ہو گئے، اور یوں اس طوفان میں وہ کشتی آپ علیہ السلام کے لیے ذریعہ نجات بن گئی۔ اس کشتی کی تفصیلی قصہ قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں مذکور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم نوح پر عذاب نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے اور اپنے ساتھ اہل ایمان کا بچاؤ کر سکیں، جیسے کہ ارشاد ہوا، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے۔ ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق۔ کشتی بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی آپ علیہ السلام کی مدد کی۔ کشتی نوح کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ یہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے تیار کی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال لگے۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے، جبکہ درمیانی حصے میں پالتو جانور، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے حضرات تھے، اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی گئی تھی۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن میں آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے اور تینوں کی زوجہ، اور خود نوح علیہ السلام اور آپ کی زوجہ، یعنی گھر کے 8 افراد، اور باقی 70 افراد اور تھے جو اہل ایمان میں سے تھے۔ اس طرح کل 78 افراد کشتی نوح میں سوار ہوئے، جبکہ علامہ آلوسی کے مطابق 79 لوگ، یعنی 8 لوگ آپ کے گھر کے علاوہ 71 لوگ قبیلے کی کشتی میں سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 جوڑے کشتی میں سوار فرمائے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے عرض کی کہ حضور ہم اطمینان سے کیسے بیٹھیں گے، یا فرمایا کہ چوپائے کیسے آرام سے بیٹھیں گے، جبکہ کشتی میں شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا، اور اس طرح دنیا میں بخار سب سے پہلے شیر کو آیا۔ پھر ان لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی تو اللہ نے شیر کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ جب اس نے چھینک ماری تو اس میں سے ایک بلی نمودار ہوئی، اور اس بلی کو دیکھ کر سارے چوہے چھپ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ سے پوچھتی کہ اس اتنی بڑی کشتی کا کیا کرو گے؟ تو آپ علیہ السلام جواب دیتے کہ یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ تو یہ سن کر آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی کہ یہاں تو کوئی دریا سمندر موجود نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا جو سیلاب میں کام آئے، بے وقوفی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے 950 سال میں سے 1 صدی ایک درخت کی دیکھ بھال کی، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اس سے کشتی بنانی شروع کی۔ جو لوگ ادھر سے گزرتے وہ آپ پر ہنستے اور پوچھتے کہ یہ سب کیا ہے، ان سے بس اتنا فرماتے کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ طوفان آ رہا ہے۔
اس وقت کشتی پر سوار ہو جانا اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اہل ایمان کو بھی کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تندور کوفہ میں ایک عام تندور تھا جس میں آپ علیہ السلام کی زوجہ روٹیاں بناتی تھی۔ چنانچہ اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، تو آپ علیہ السلام جان گئے کہ طوفان کی ابتدا ہو گئی اور اب طوفان آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں طوفان نوح کے قصہ متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ وہ طوفان اس قدر زبردست تھا کہ ایک ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برس رہی تھی اور زمین بھی تیزی کے ساتھ پانی ابلنا شروع ہو گئی، اور یوں دونوں پانی مل گئے اور ایک عظیم طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی طغیانی اتنی تیز تھی کہ موجیں اپنی حد نگاہ تک بلندی کے سبب اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ اس شدید زبردست طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بحکم الہی اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ بے شک اس زبردست شدید طوفان میں ایک کشتی کا باقی رہنا بلکہ اس کا پانی میں چلنا صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اس کی قدرت تھی کہ اتنے بڑے طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ذریعہ نجات بن گئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مومن تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کا نام سام، حام اور یافت تھا۔ آپ کے ایک بیٹے کنعان منافق تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے حق میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، جو کہ قرآن میں بھی مذکور ہے۔ طوفان نوح میں غرق ہونے والوں میں آپ کا بیٹا کنعان اور آپ علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام ولہتہ تھا، جو کہ کافر تھی اور معاذ اللہ لوگوں سے کہتی کہ نوح مجنون دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانا کرو۔ یہ دونوں کافر تھے اور غرق ہو گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس طوفان کا پانی سب سے بلند پہاڑ سے بھی 15 گز اور دیگر کے مطابق 80 گز بلند تھا۔ کوئی پہاڑ اس وقت نظر نہیں آتا تھا۔ سب سے بلند و بالا پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ اس طوفان کی ہلاکت سے کوئی جاندار روئے زمین پر نہ بچ سکا سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے ان کے۔ اللہ عز و جل کی جانب سے نازل شدہ یہ طوفان جب کافروں کو غرق کر چکا تو اسے تھم جانے کا حکم دیا گیا، اور پھر بارش رک گئی اور زمین میں سارا پانی جذب ہو گیا اور کشتی خودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اس میں موجود انسان و جانور اس خوفناک طوفان سے محفوظ رہے۔ یہ چوری پہاڑ موصل یا شام کے علاقے میں ہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جب سارا پانی خشک ہو گیا اور بارش رک گئی، پھر اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں موجود دیگر افراد اور جانور، پرندوں وغیرہ کو کشتی سے اتارنے کا حکم ملا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف لائے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پہاڑ کے دامن میں رہنے سہنے کے لیے مکانات بناؤ، اور پھر آپ نے اس آبادی کا نام مدینہ السمانین رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس سرائے کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض فرمائی۔ فرشتوں نے غسل دے کر جنازہ تیار کیا اور فرشتوں نے ہی نماز جنازہ ادا کی، کیونکہ آپ کسی پہاڑ پر بغرض سیر و تفریح گئے ہوئے تھے اور پیام اجل آ پہنچا۔ اس جنگل اور پہاڑ پر کوئی انسان موجود نہ تھا، چنانچہ فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ وصال سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے سام کو بلا کر وصیت کی اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت سام کی عمر 448 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہ چلی۔ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا تعلق نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہی ہے، جن کا نام سام، حام اور یافت بتائے جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام انسانوں کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کی وساطت سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔
حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سام عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے اور یافت رومیوں کے باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور مسجد حرام میں واقع ہے۔ دوستو، آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی قرآن و حدیث سے جاننے کے لیے آپ تذکرۃ الانبیاء جیسی کتاب کی طرف ایک نظر ڈال سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔